شیخ محترم، موسم کی مناسبت سے، حالات کے اعتبار سے کئی لوگوں کا سوال تعزیہ سے متعلق یہ آ رہا ہے کہ کیا تعزیہ کا تعلق جو شیعہ لوگ کرتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا ہے یا بات کی یہ پیداوار ہے؟ اگر بات کی یہ پیداوار ہے تو یہ مصیبت کب سے مسلمانوں کے درمیان رائج پڑ گئی ہے؟ دیکھیے، تعزیہ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی ہے تسلی دینا، صبر دلانا، اور یہ ایک مسنون چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے من عزا مصابا، جس نے کسی مصاب یعنی پریشان حال کو، یعنی جس کے یہاں کسی وفات ہو گئی ہو، اس کو صبر دلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ اجر سے نوازے گا۔ دوسرا معنی ہمارے یہاں جو مانا جاتا ہے تعزیہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی شبیہ اور اس قسم جو چیزیں ہیں جیسے دلدل ہے، پنجہ ہے، ان چیزوں کی شبیہ بنا کر کے اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد کرنا اور ان چیزوں کے ذریعے برکت اور حاصل کرنا، انہیں تقدس کی نظر سے دیکھنا۔ تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ماتم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 300 سال کے بعد شروع ہوا ہے۔ آپ کے زمانے میں صحابہ، تابعین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کی اولاد میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، اور خود فقہ کی کتابوں میں اس سے سخت فقہ شیعہ کی کتابوں میں جیسے الکافی ہے یا من لم يحضره الفقیہ ہے، یہ جو بڑی بڑی کتابیں اور معتبر کتابیں ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں ناجائز اور حرام، یعنی ماتم کرنا، رونا، سینہ پیٹنا، یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جہاں تک اس تعزیے کا تعلق ہے، اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی ایجاد ہندوستان سے ہے۔ یہ جو تعزیہ بنانا ہے، قبر کی شکل بنانا ہے، گنبد کی شکل بنانا ہے، پنجے رکھنا ہے، علم نکالنا ہے، یہ ساری شکل کس کی ہے؟ یہ ہندوستان کی ایجاد ہے۔ اور وہ ایجاد کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب ہمایوں کے زمانے میں ہمایوں نے یہاں شیعوں کی مدد سے جب ہندوستان کے اوپر حملہ کیا اور شیر شاہ سوری کے جو نشین تھے ان کو بھگا کر کے پھر دوبارہ اپنے بابر کے مسند کے اوپر بیٹھا، تو اس کے ساتھ شیعہ مبلغین بھی گئے تھے، اور ان لوگوں نے چالاکی سے کچھ وہاں کے جو شہزادے تھے ان سے اپنی عورتوں کی شادی کر دی تھی۔ اب ظاہر بات ہے وہ یہاں جب ایران میں رہ کر کے عاشورہ کے موقع پر حضرت حسین قبر پر آتے، جہاں پر ان کی قبر بتائی جاتی ہے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں منایا کرتے تھے۔ لیکن جب وہاں پر ہندوستان میں شیعہ گئے اور وہاں بیگمات گئیں تو وہ لوگ تو محرم موقع پر یہاں آ نہیں سکتے تھے، لہذا اس زمانے میں ہمایوں کے زمانے میں یہ چیز ہندوستان میں بنائی گئی، اور اسی کو دیکھ کر کے وہ اس موقف کو یاد کرتے اور اپنا ماتم کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس میں بہت کچھ اضافہ بھی ہو گیا، مثلا 10 دن متعین ہو گیا، اور اس میں کچھ لڑائی اور یہ سب منظرہ آیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوؤں کے رام لیلا سے لیا گیا ہے۔ دسہرہ 10 دن ہے اور عاشورہ بھی، یہ بھی 10 دن ہے۔ وہاں بھی ایک لڑائی کا منظر ہے، یہاں بھی ایک لڑائی کا منظر ہے، وہاں بھی یہ سارے کھیل تماشے اور یہاں بھی یہ سارے کھیل تماشے ہیں۔ تو ان سے لے کر کے تو حقیقت یہ ہے، خود عرب کے شیعہ مورخین جو ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ایجاد کہاں سے ہے؟ ہندوستان سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے کوئی نہیں ہے۔ جی، یعنی اصل ایران میں بھی یہ ساری چیزیں نہیں تھی، ہندوستان سے یہ لی گئی ہیں۔ جی، بعد میں جب ہندوستان میں ہوا، اور ظاہر بات تیموری خاندان میں، جو مغل کا خاندان تھا، اس خاندان میں جب دیکھے کہ ایک ان کو عروج حاصل ہے اور یہاں بڑے شوق سے منایا جاتا ہے، تو ظاہر بات ایک برائی دوسری جگہ بڑی آسانی سے پھیل جایا کرتی ہے، تو وہاں سے یہ لوگ اس کی نقل کرنا شروع کر دی اور یہاں بھی وہ چیز پائی جانے لگی۔ یعنی اس چیز کو شیعہ کے خود شیعہ مانتے ہیں، خود شیعہ مانتے ہیں کہ ہندوستان سے ہمارے۔ آپ اردو کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دائرۃ المعارف، اردو کی ہے نا، انسائکلوپیڈیا جو ہے، اس میں دیکھ لیں، اس میں آپ کو ایک تفصیل مل جائے گی لفظ تعزیہ کے اندر۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.